زمانے میں جس فن کو عروج حاصل ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا کرتا جو اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے۔ یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور تھا۔ گھر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے اور انہیں اپنے اس فن کے اوپر بڑا ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ اسی قبیل کا عطا کیا۔ معجزہ کیا تھا کہ ایک مبارک عصا عطا کیا جس کے ساتھ مختلف قسم کے کام لے لیتے، بکریوں کو ہانک لیتے، پتے جھاڑ لیتے، ٹیک لگا کر بیٹھ بھی جاتے، اور جس وقت فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے منو ٹنوں کے حساب سے رسیاں پھینکی جو بظاہر دیکھنے میں سانپ محسوس ہوتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا رکھ دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور منو ٹنوں کے حساب سے رسیوں کو نگل لینے کے بعد جب نبی کے ہاتھ میں واپس پلٹا تو عصا کا عصا تھا۔ نہ قد بڑا تھا، نہ حجم بڑا تھا، نہ وزن بڑا تھا۔ تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے۔ یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم سقراط، حکیم بقراط، یہ بڑے بڑے فلاسفہ اسی دور کے نام ہیں، اور انہیں اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہم نے ہر مرض کی تشخیص، علاج اور معالجہ کی ترکیب مکمل کر لی ہے، لیکن 3 جگہوں پر ان کا علم عاجز آ چکا تھا۔ ایک تو مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا کوڑی کے مرض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، تیسرا موت کے آگے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، تینوں امراض کے حل دے کر مبعوث فرمایا۔ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو وہاں روشنی کے چراغ جلنے لگتے، کوڑی کے مرض پر دستے شفا پھیر دیتے، اس کو شفا مل جاتی، اور اگر پاؤں کی ٹھوکر مردے کو مار دیتے وہ اٹھ کر باتیں کرنے لگتا۔ تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو حضور کا دور کوئی 2، 4 یا 10 مہینوں کی تو کہانی نہیں تھی، قیامت تک میرے حضور کا دور ہے، اور کسی ایک چیز نے تو عروج حاصل نہیں کرنا تھا، مختلف فنون کے اندر لوگوں نے مہارت حاصل کرنا تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے؟ 1، 2، 4، 10 نہیں، میرے امام بولے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ کہا کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4 معجزے ملے ہیں، لیکن ہمارے حضور تو وہ ہیں جو سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ 2 ادوار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ دور جب حضور اہل عرب کی طرف پیغام حق لے کر جلوہ فراز ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان و بیاں کے عروج کا دور تھا۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے بات کرنے کا جو ڈھب، اسلوب اور طریقہ ہمیں آتا ہے وہ اور کسی کو نہیں آتا۔ وہ اپنے علاوہ سب کو اجمی قرار دیتے تھے، اور اجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات کرنے کا ڈھب، اسلوب، طریقہ صرف ہمیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فن کے مقابلے میں جو حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ کتاب رحمت قرآن مجید عطا کرتی۔